دو بندے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے بتایا نعم العبد انہ اواب۔ یہ دو بڑے اچھے بندے تھے، رب العالمین کی طرف پلٹنے والے تھے۔ اب جن کو قرآن اچھا کہہ رہا ہے، اندازہ لگائیے کہ وہ کتنے اچھے ہوں گے، اور دنیا کے اندر ان کا جو کام ہے یا جو ان کی زندگی کا رویہ ہے وہ کتنا ہی اچھا ہوگا کہ قرآن نے ان کے بارے میں ہمیں یہ بتا دیا کہ وہ بڑے اچھے تھے۔ وہ ہیں سیدنا ایوب علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام۔ دونوں کی زندگی کی کہانی الگ الگ ہے، دونوں کی زندگی کی حالت الگ الگ ہے۔ ایک طرف دکھ ہے، بیماری ہے، درد ہے، پریشانی ہے، دوسری طرف نعمتیں ہیں، حکومت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے۔ ایک طرف کا جو دکھ ہے، جو بیماری ہے یا جو پریشانی ہے، اس کے اندر صبر ہے۔ سیدنا ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس صبر تھا۔ بیماری نے ان کو بڑا تنگ کیا ہوا تھا، لیکن باوجود اس کے سیدنا ایوب علیہ الصلاۃ والسلام نے صبر کیا اور کبھی بھی رب العالمین کا شکوہ نہیں کیا کہ ربا مجھے یہ جو بیماری لگی ہے یہ کیوں لگی ہے، میرے اوپر ہی یہ آزمائش کیوں ہے۔ کوئی کسی قسم کا گلہ ایوب علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں کیا۔ یہ انتہا درجے کا صبر تھا۔ دوسری طرف دیکھیے تو حکومت تھی، اور حکومت بھی ایسی رب العالمین سے مانگ لی تھی کہ مجھے ربا ایسی حکومت عطا کرنا لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد دنیا کے اندر ایسی حکومت کسی کو بھی نہ ملے۔ تو وہ حکومت ایسی تھی، تخت ہواؤں میں اڑتا تھا، ہوائیں مسخر تھی، جن شیاطین سارے تابع تھے، مسخر تھے، وہ کام کرتے تھے، اور جو ہوائیں وہ بھی مسخر تھی، پرندے اور جتنے بھی دوسرے دیگر جانور تھے ان کے اوپر بھی سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت تھی۔ اتنی بڑی حکومت ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی رب العالمین کی یاد سے غافل نہ رہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا ہر دم شکر ادا کیا۔ اور جب ایک وادی سے گزر رہے تھے تو چونٹیاں آپس میں بات کر رہی ہیں۔ ایک چونٹی جو ملکہ ہے اپنی چونٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ وہ چونٹیوں اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر آ رہا ہے، تمہیں وہ کہیں اپنے پاؤں تلے روند نہ دیں، انہیں معلوم بھی نہ پڑے کہ ہم اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں، ہم بھی نیچے اس زمین کے اوپر چل رہی ہیں، جلدی جلدی اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ۔ جب انہوں نے اس چونٹی کی اس بات کو سنا تو مسکرائے اور رب العالمین سے کہنے لگے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیٰ۔ او میرے ربا، مجھے بس ایسی توفیق دے، مجھے بس ایسا بنا دے، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں نا، بس ان نعمتوں کے اوپر مجھے شکر کرنے والا بنا دے او میرے ربا۔ تو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی بڑی بادشاہی کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی یاد کو نہ چھوڑا، رب العالمین کا شکر ہر دم ادا کیا۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک صبر ہے اور ایک شکر ہے، جس کی بنیاد پر دنیا کی زندگی کا سکون انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی انسان اگر کپڑے کو نچوڑے تو اس کے اندر سے پانی نکلتا ہے، اسی طرح اگر آپ دین کا نچوڑ نکالنا چاہتے ہیں تو انہی دو چیزوں کے اندر دین کا نچوڑ ہے، ایک صبر ہے اور ایک شکر ہے۔ جب مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، غم دنیا کے اندر آئیں تو اس وقت صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور رب العالمین کا گلہ نہیں کرنا۔ اور جب نعمتوں کی ریل پیل ہو جائے، سب کچھ مل جائے، تو رب العالمین کی بغاوت نہیں کرنی، اللہ رب العالمین کے احسان کو بھولنا نہیں ہے، رب العالمین کا پھر شکر ادا کرنا ہے۔ مصیبت میں صبر، اور اللہ رب العالمین کی جب نعمتیں مل جائیں تو اس وقت انسان شکر کرے۔ یہ دو چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ یہ سمجھیے کہ دین کی ایک پوری عمارت کھڑی ہے، اس کے اندر سے آپ اس کا جو عرق نکالنا چاہتے ہیں تو یہی دو چیزیں ملیں گی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ میں بھی آپ کو جو رب العالمین نے فلاح انسانیت کی ایک راہ دکھلائی ہے
کہ ساری انسانیت خسارے کے اندر ہے، قسم اٹھا کے رب العالمین نے فرمایا، لیکن اس خسارے سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ ایمان ہونا چاہیے، عمل صالح ہونا چاہیے، حق کی تلقین آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور صبر ہونا چاہیے۔ تو یہ جو راہ ہے، اس کے اندر آپ کو قدم قدم پہ مصیبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، وہاں پہ آپ نے صبر کرنا ہے، اور جب صبر کریں گے اس صبر کے بدلے میں رب العالمین جو انعام و اکرام سے آپ کو نوازے گا، اس انعام و اکرام کے اوپر آپ نے شکر ادا کرنا ہے رب العالمین کا۔ جب بھی نعمت ملے تو شکر رب العالمین کا کیجئے، سجدے کیجئے، مالک کائنات کی تعریف کیجئے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کیجئے۔ جب نعمت چھن جائے تو صبر کیجئے، زبان کو روک لیجئے کہ کوئی غلط کلمہ رب العالمین کی ناراضگی والا نہ نکل جائے، اللہ رب العالمین کی بغاوت والا، اس مالک کائنات کو ناراض کرنے والا کوئی ایسا کلمہ زبان سے ادا نہ ہو جائے۔ اپنی زبان کو روکنا ہے، اپنے دل کو روکنا ہے، اپنی نیت، سوچ اور فکر کو روکنا ہے کہ کوئی غلط بات سوچنے میں بھی نہ آ جائے۔ رب العالمین کی جو طرف سے جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے نعمت دی تھی واپس لے لی، تو اس اللہ مالک کائنات کے اس آزمائش کے اوپر انسان صبر کرے۔ جب یہ دو چیزیں زندگی کے اندر انسان کے پاس ہوتی ہیں تو پھر زندگی کے اندر بڑی سے بڑی مشکل سے انسان ٹکرا جاتا ہے، اور وہ مشکل آسانی کے ساتھ انسان گزار لیتا ہے۔ تو انسان کو اپنا رویہ بھی اسی طرح بنانا چاہیے، اور اسی طرح کا جو طرز عمل ہے وہ اپنانا چاہیے، تاکہ ہم بھی نیک بندوں کے اندر یا اچھے بندوں کے اندر ہم بھی شامل ہو سکیں، کہ ہمارا رب ہماری تعریف کرے کہ یہ اچھے بندے ہیں۔ تو اچھا بننے کے لیے رب العالمین کے ہاں آپ کو صبر اور شکر دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ زندگی کے اندر ان دو چیزوں کا دامن تھام لیجئے، آپ انشاءاللہ اچھے بندے بن جائیں گے۔